إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے اس درس میں جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں اور اس سے متعلقہ باتیں. قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان تینوں سورتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ان تینوں سورتوں کے قرأت کرنا، پڑھنا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو بہت سے انسانی شر اور جنات کے شر سے اور بھی دیگر بہت سے مصائب اور پریشانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورتیں یاد ہیں اور وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کی فضیلت سے وہ واقف نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے کہ سورہ اخلاص کی کتنی بڑی فضیلت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان سورتوں کے فضائل کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ بھی سماعت کریں گے. امام احمد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ہمارے سامنے حسب نسب بیان کرو. یعنی مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ تمہارا رب کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کون اس کا باپ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس طرح کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. تم کہتے ہو کہ اس کا باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ہمسر کون ہے، خاندان کون ہے، تو سنو اللہ کا کوئی خاندان نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اس کو خاندان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا، یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں. مانا ہے کہ نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ بہت بڑی توحید ہے جو ہم کو اور آپ کو سکھلائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جس طرح سے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے بہتر تعارف ہم اور آپ اپنی جانب سے اللہ کے لیے نہیں پیش کر سکتے. اور دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سے بہتر نہیں پیش کر سکتا.
اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے لوگ جن جن کو پکارتے ہیں ان کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے ان صفات سے متصف نہیں ہو سکتی۔ قل واللہ احد، کہیے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دنیا میں ہے تو لازمی اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی۔ ایک حضرت آدم کو چھوڑ کر، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عورت کے مرد سے نکالا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عورت سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، یا اس میں ہم خدائی صفات تلاش کرتے ہیں، تو وہ اکیلا نہ ہوگا، کوئی اس کا باپ ہوگا، کوئی دادا ہوگا، اس کی آل اولاد بھی ہو سکتا ہو، اس کے بیوی بچے ہوں۔ ان صفات کا حامل وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کھاتا ہوگا، وہ پیتا ہوگا، وہ سوتا ہوگا، اس نے نکاح کیے ہوں گے، اس کو اولاد کی خواہش رہی ہوگی، وہ بے نیاز نہیں ہے، اس کو اللہ کی بہت سی نعمتوں کی ضرورت۔ لم یلد، ایسا بھی نہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوا یا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی اولاد ہوگی یا خود پیدا ہوا ہے وہ، اور اس کی بیوی ہوگی، لیکن اللہ نے جو اپنی صفت یہاں بیان فرمائی اس نے واضح کر دیا، اللہ ایسا اکیلا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معنی ہے الصمد کا۔ اور لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ اس سے پیدا کیا گیا، مانا نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اولاد کی باتیں کہاں سے کرتے ہو، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی۔ ان صفات کو اپنے سامنے رکھ کر ساری دنیا کے باطل معبودوں کا آپ جائزہ لیں گے تو سب کے سب ان صفات کے سامنے فیل ہو جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا وہ سب باطل ہیں، وہ سچے نہیں ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ جو محتاج ہوئے دوسروں کا، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ جو خود دوسروں کا محتاج ہے اس سے ہم اور آپ کیا مدد مانگیں گے؟ ما فوق الاسباب، من تحت الاسباب، ایک دوسرے کا تعاون جائز ہے۔ کوئی پانی بیٹے سے مانگ لے، بیوی سے پانی طلب کر لے، کھانا مانگ لے، کسی سے اسباب کے تحت، وسائل کے تحت کچھ سامان مانگ لے، یہ منع نہیں۔ ما فوق الاسباب، جہاں کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ کے، کسی میں طاقت نہیں مدد کرنے کی، اس طرح سے کوئی کسی سے مانگے تو یہ صرف ایک اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی عطا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے ایک حدیث نقل کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پرورش پائی۔ کون؟ عمرہ بنت عبد الرحمن۔ یہ پرورش کہاں پائی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، ان کی گود میں۔ تو یہ انہی کے واسطے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک لشکر کا امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو جب نماز پڑھاتے تو قرات کے اختتام پر قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے۔ ابھی نماز ہوئی عشاء کی، تو رکعتوں میں قرات ہوئی، قرات کے بعد وہ قل هو اللہ احد پڑھتے پوری۔
لوگوں نے کہا بھائی یا تو قل واللہ احد ہی پڑھ لیا کریں، اور نہیں تو جو سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد قل واللہ احد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ لوگوں کو مجھے امام بنانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں امامت نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ہم میں زیادہ پڑھے لکھے یہی ہیں، امام ہمارے یہی رکھو، کوئی بات نہیں بھائی آپ ہی پڑھائیے۔ لیکن جب صحابہ کرام اس لشکر سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس پیش امام کی شکایت کی یا ان کے عمل کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، جاؤ اپنے پیش امام سے جو تمہارے امیر بنے تھے ان سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر نماز میں قرات کے بعد قل اللہ احد پڑھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ لوگ گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں اس سورہ مبارکہ میں میرے پروردگار کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، رحمان کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں اپنے رب کا تعارف کروں، اپنے رب کی صفات کا ذکر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے رسول انہوں نے یہ کہا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، جاؤ میرے اس صحابی کو اس بات کی خبر دے دو تم سب کہ ان اللہ تعالی یحبہ، اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کہنے کے لیے کتنی آیتیں ہیں جی؟ 4 آیتیں، ایک سیکنڈ میں ایک آیت پڑھ لیں، 10 سیکنڈ میں تو آرام سے کوئی پڑھ لے گا، اور یہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، جاننا کیا ہے؟ اللہ تعالی سے محبت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا خبر دی؟ وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت ہے جو ہمارے آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کا اچھی طرح معنی سمجھ لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اکیلے سورہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن کا اجر و ثواب ملتا ہے اگر کوئی اس سورہ کو ایک بار پڑھے۔ قرآن کو اگر 3 حصے میں کیا جائے، ایک حصہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے پر اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ پڑھنا، اس کے ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے، اور نیکی کو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک حرف کی ایک اجر کو اللہ نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ پڑھنا اپنا اجر و ثواب ہے، لیکن ثلث قرآن ہے، 1/3۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی ایک شخص سے سنا کہ وہ سورہ قل واللہ احد پڑھ رہا ہے اور اسے بار بار پڑھ رہا ہے۔
غالباً رات کا وقت تھا، بار بار قل واللہ احد قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو اپنے ساتھی کو دیکھا کہ رات بھر اسی کا ورد کر رہا ہے، آیا اور کہا اے اللہ کے رسول فلاں میرے ساتھی رات بھر قل واللہ احد ہی پڑھتے رہے۔ گویا کہ یہ صحابی جو ہے سورہ اخلاص کو، اس کی تلاوت کو کم سمجھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کر اللہ کے رسول نے بات بیان فرمائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص قل واللہ احد کیا ہے؟ قرآن مجید کے ثلث کے برابر ہے، یعنی 1/3 ہے۔ کس اعتبار سے بتائیے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی کچھ اللہ نے حکم دیا، کچھ چیزوں سے منع کیا، یا تو پرانی قوموں کے قصص اور واقعات ہیں۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اسماء و صفات، اور یا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ نے کچھ حکم دیا کرو جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اور کچھ چیزوں سے منع کیا مت کرو جیسے قتل ہے، اور اسی طریقے سے زنا ہے، اسی طریقے سے سود خوری ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے واقعات بیان کیے گئے قرآن میں جو پچھلی قوموں کے ہیں، بہت سے ایسے واقعات جو انبیاء اور رسل کے، اور بہت سے ایسے واقعات جو ان کے دور میں ان سے دشمنیاں کرنے والے۔ انبیاء رسل میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، یعقوب، ابراہیم، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، اسماعیل، کتنے واقعات ہیں، اور ظالم اور جابر قسم کے فرعون ہے، اسی طرح قارون ہے، اسی طریقے سے اور بھی نہ جانے کتنے بادشاہ جن کے ظلم و زیادتی اور ان کی تباہی کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں قرآن میں۔ تو جو سورہ اخلاص ہے اس کے اندر اللہ تعالی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، اس کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید اسماء صفات، سب کا ذکر کر دیا گیا۔ کیسے؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ سب سے بڑی توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر مشتمل ہے کہ ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک صفاتی نام ہے، اللہ تو اللہ کا نام ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی جو بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کی اولاد، یہ بھی توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں، ساتھی نہیں، شریک نہیں، بیوی نہیں، یہ چیز بیان ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اکیلے آ گئی، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا، کہ بات اہل علم نے ذکر کی۔ اور اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کا معنی یہی ہے
کہ جب سب چیزیں اس نے عطا کی ہیں تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے در کے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، تو جو ہم کو ساری چیزیں عطا کرتا ہے، جس کے ہم محتاج ہیں، خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھر اسی کو سجدہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں۔ آئیے چلتے ہیں، ایک حدیث اور لیتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ گویا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم جانتے ہیں؟ اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں، دعا کے آخر میں اگر وہ دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ کیسی کیسی صفتیں ہیں دیکھیے سورہ اخلاص کی، قل واللہ احد۔ ہم سارے دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ کیسے دعائیں کریں نہیں معلوم۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی یہ یاد کر لیں، اور اگر اس کو پڑھ لیں تو اس کے ذریعے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ امام نسائی نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے۔ کوئی ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر دعا کرنے لگے۔ دو معنی ہو سکتا ہے، نماز میں آخر میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ دعا کی جگہ ہے، دعا کرنی چاہیے، یا تو سلام پھیرنے کے بعد دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو ہی ایک ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہی ہے۔ یہ دعا کر رہے تھے، بس زیادہ الفاظ کیا ہیں؟ اتنے، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت، اتنا لفظ زیادہ ہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقی معبود سوائے آپ کے کوئی نہیں، اور اس کے بعد اس نے سورہ اخلاص پڑھ دی۔ قل هو اللہ احد سے نہیں، الاحد الصمد، الاحد قل اللہ احد میں آیا اور یہاں پر الصمد آیا، یہی یہ دعا اس نے پڑھ دی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، آپ نے اپنے صحابی کی جو دعا سنی، جو نماز میں نماز پڑھ کر فارغ ہو کر دعا کر رہے تھے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ سبحان اللہ، کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں۔ ابھی اوپر بیان کیے کہ میرے اس صحابی کو کہہ دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا، قسم کھا کر آپ نے بیان کی، اور یہاں بھی آپ قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ لقد سأل اللہ باسمہ العظم الذی اذا سئل بہ اعطى واذا دعی بہ اجاب، یعنی اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے واسطے سے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو عطا کر دیتا ہے، اور اگر دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یعنی جب سوال کیا جائے اسم اعظم جو یہاں بیان ہوا تو اللہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اصحاب سنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ حدیث سنن نسائی میں آئی ہے کتاب التفسیر کے اندر۔ تو میرے بھائیوں،
یہی دعا اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ہم آج دنیا میں پریشان کس بات کے لیے ہیں؟ کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہے، یا کوئی چیز چاہیے؟ اللہ اکبر، آپ صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں دعا کر کے، یہ کہ یا اللہ تو ہمارا حقیقی معبود ہے، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو کسی کا بیٹا، نہ کوئی تیرا باپ، اور تیرا تو کوئی جوڑا نہیں، یا اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے قسم کھا کر گارنٹی دی، لقد سأل اللہ باسمہ العظم، میرے اس صحابی نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، الذی اذا سئل بہ آتا، کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو۔ سچ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں، اور اس کو صحیح معنوں میں جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کرتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے سورہ اخلاص چھوٹی سی سورہ ہے، ارے یہ چھوٹی سی سورہ 30 پارے ہیں نا، 10 پاروں کے برابر ہے معنی کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے پڑھنے سے اللہ کے محبوب بنیں گے، اس کے ذریعے دعا کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور آگے اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول پہلے بہت سی چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، بہت سی مشکلات پریشانیوں سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس کو نازل کیا اور یہ سورہ اخلاص، تو اللہ کے رسول سب چھوڑ دیے، خالی یہی تینوں سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اس کے ذریعے سے ہم دم کر سکتے، اپنے آپ پر بھی دم کریں، اپنے بچوں کو بھی دم کریں۔ اکثر ماؤں کو یہ صورتیں یاد ہیں، پھر بھی لے جا کر مولوی صاحب کے گود میں بٹھا دیتے، مولوی صاحب دعا کر دیجیے۔ کہاں کہاں لوگ نہیں جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، حالانکہ سب کو یاد ہے، اتنی سورت اس کو یاد ہے۔ چلو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چلو وہی مولوی صاحب نیک ہیں، اچھے ہیں، روزہ نماز کے پابند ہیں، یا کسی اور دیندار کو سمجھ گئے، اگر کوئی آپ کے پاس لے کر آیا دعا کرنے کے لیے، خود آیا، تو آپ اس کے ذریعے اس پر دم کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں اس طرح دونوں ہتھیلی، دونوں ہاتھ اس طرح اکٹھا کر کے اس طرح کر دیتے، ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے۔ اس طرح کرتے، بعض روایتوں میں اب پھونک مار دیتے اور پھر دعا پڑھتے۔ یہاں ہے آپ دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں نا اس طرح، اور پھر یہ تینوں صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مکمل، پھر پھونک مارتے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتے آپ کے اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے آغاز فرماتے، اور 3 بار اس طرح کرتے۔ اصحاب سنن نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، یعنی دعائیں تو یہ تینوں کل تو ایک بار پڑھنی ہے، لیکن جسم پر 3 بار رگڑنا ہے۔ اس طرح کیے اور آگے سے پیشانی سے سینے شروع کر جسم میں جہاں تک جائے پڑھے، لیٹ کر نہیں، لیٹنے سے پہلے بیٹھ جائیں پڑھے۔ کچھ لوگ لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کر ہاتھ ہر جگہ جائے گا نہیں، اس طرح پڑھے، 3 مرتبہ پھونک مارے اور جسم پر اس طرح سے رگڑ لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اسی طریقے سے کیا کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کے ذریعے دم کریں۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دم کیا بھی ہے اور دم کرنے کو کہا بھی ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے شان نزول میں یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس و قمر کی عبادت کرتے ہیں یعنی سورج چاند کی، اور مشرکوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر قل هو اللہ احد نازل فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اور اس طرح سے وہ واحد احد ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، کوئی وزیر، کوئی شریک، کوئی شبیہ اور کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ سورہ نازل فرمائی، جیسا کہ شروع میں نے کہا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اس طرح بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہراتا ہے، دیکھیے، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے شریک کی سخت جو ہے نفی کی گئی، سخت نفی کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سیدھے اللہ تعالی سے روایت کریں۔ قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول پر، وَمِثْلُهُمَا، اور ایسے ہی اللہ کے رسول پر کبھی کبھی حدیث بھی حضرت جبریل لے کر آتے تھے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ ابن آدم مجھے جھٹلائے۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، یعنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے یا گالی دی، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی بھی حق نہیں تھا، نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اب مجھے جھٹلانے کا جو اس کا عمل ہے کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ، اس کا یہ کہنا، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا ہوں، اللہ دوبارہ لوٹائے گا نہیں مرنے کے بعد۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ کتنا دیوانہ پاگل ہے، ارے پہلی مرتبہ جب میں نے تجھے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو میرے لیے اور آسان، کسی چیز کا کوئی ماڈل نہ تھا، تب میں نے تجھے پیدا کر دیا، جب تیری شکل و صورت ہے اور تیرا وجود ہے تب تجھے بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا، وہ یہ ہے اس کا کہنا، اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جیسے نصارہ کہتے ہیں، عیسائی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے بیٹے بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم الد ولم اولد، اور نہ میں نے پیدا کیا نہ پیدا کیا گیا، یعنی نہ میرا بیٹا نہ میرا باپ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا کوئی کفو نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ دیکھا آپ نے، یہاں پر بھی شرک کی نفی کے لیے یہ سورہ مبارکہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ کیا سمجھے سورہ مبارکہ کیا ہے، اس کو معمولی نہ جانیں، سب صحیح حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اور بھی ہے، لا احد اصبر علی اذى سمع من اللہ عز وجل، اللہ تعالی جس قدر
تکلیف کی باتیں اپنے بندوں سے سنتا ہے نا، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یجعلون لہ ولدا، لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو صحت و عافیت میں رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کیسے بنا کر جگہ جگہ ان کی شکل و صورت تیار کر کے لٹکا دی، اور کہتے ہیں اللہ کے بیٹے۔ یہ صلیب پہ اس لیے چڑھ گئے کہ سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سورہ مریم میں اس کا واقعہ پورا ہے۔ ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا لے ان کو اور جاؤ قوم کے پاس۔ اپنے قوم کے پاس آئیں، قوم کے لوگوں نے دیکھا، کہا اے مریم یہ کیا ہے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا تو تیرے پاس بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، اور تیرا باپ بھی برا نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بری بدکار عورت نہ تھی۔ اے مریم تیرے خاندان میں باپ ماں تیرے سب نیک تھے، سچے تھے، صالح تھے، برے نہ تھے، تو یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ فاشارت الیہ، کچھ نہیں بولی، اشارہ کر کے گود میں بچہ تھا، عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے تھے، 1 دن 2 دن کے زیادہ سے زیادہ یا کچھ گھنٹوں کے، اشارہ کر کے کہنے لگی ان سے پوچھ لو۔ ان لوگوں نے کہا واہ یہ کیا ہے، ایک تو اتنا بڑا گناہ کر کے آئی تو کہ بغیر باپ کے تیرے یہاں، بغیر شوہر کے تیرے یہاں بیٹا، اور پھر کہہ رہی ہیں مذاق کرتے ہوئے کہ اس بچے سے پوچھ لوں جو چھوٹا سا ہے۔ کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں اس سے، من کان فی المہد صبیہ، جو کہ ابھی گود میں ہے، ایک معنی ہے کہ جھولے میں ہے ابھی، اس سے بات کریں گے؟ ان لوگوں نے یہ بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گویائی بخشی، اور انہوں نے خود سب سے پہلے جو بات کی کیا تھی؟ انی اعبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے اپنی زبان سے کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں نہیں کہا انہوں نے۔ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں، اور کتنے لوگوں نے اللہ کا بیٹا انہیں قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے سورہ اخلاص کی تفسیر تھی جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس میں جو باتیں تھی وہ ساری باتیں